عبداللہ کے آنگن میں عبداللہ کے اتر گئے لال پہاڑ آنگن میں عبداللہ کے اتر گئے لال پہاڑ کونو جہاں میں نہ ہے کونو جہاں میں نہ ہے جے کر میں خطابت کے میدان میں جب ہم گوتا لگاتے ہیں تو ایک ایسے خطیب کا نام نکلتا ہے جو میرے دوستو ہندوستان ہی نہیں بیرون ممالک کا بھی سفر کرنے کا وہ سلیقہ خدا نے ان کو دیا ہے میرے دوستو وہ چاہے بہار ہو اڑیسہ ہو بنگلہ دیش ہو بنارس ہو گجرات ہو یا نیپال ہو یا میرے دوستو وہ مئو ہو یا اعظم گڑھ ہو یا جہانہ گنج ہو میرے چاہے جس علاقے میں الحمدللہ ان کو ہر ایک اسٹیج پہ پایا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں آج آپ کے دیار میں موجود ہیں آپ کے نظروں کے سامنے پیش الحمدللہ میرے دوستو وہ کوئی اور نہیں بلکہ آج جنہوں نے آپ کو اشتہار میں آپ نے سنا آپ نے دیکھا آپ نے پڑھا وہ سارے کے سارے شعراء کرام بھی تشریف لائے ہوئے الحمدللہ اور وہی ہمارے حضرت والا بھی تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ میں بڑے ادب کے ساتھ گزار کرتا ہوں میرے دوستو علی جناب مقرر ذیشان جی صلاحیت ہر دل عزیز کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بسنے والا ادیب ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا ادیب ہم سب کے مشفق کرم فرما مربی تعلیق حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری لکیم پوری سے گزار ہوں کہ محترم حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے قابدہ قوم کو بیدار کریں اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ پھول سے چاند سے خوشبو کی زبان سے سنیے بولے لہد کے سبحان اللہ اور لہد کے بولے سبحان اللہ پھول سے چاند سے خوشبو کی زبان سے سنیے ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے ارے سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے ایک بار حضرت نے استقبال میں ایسا نعرہ لگائیے ایوان باطل میں زلزلہ برپا ہو جانا چاہیے وہ نعرے تکبیر پیچھے والے بھی دیں پیچھے والے ساتھ دیں نعرے تکبیر حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری نعرے تکبیر ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني رواه أبو داود
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه ابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا رواه المسلم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم رواه الترمذي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه المسلم. عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کا شکر ہے یاروں کہ ہم ایمان والے ہیں. خدا کا شکر ہے یاروں کہ ہم ایمان والے ہیں. نبی کو چاہنے والے ہیں اور اسلام والے ہیں. نبی کو چاہنے والے ہیں اور اسلام والے ہیں اور کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے نہیں ہم کو. کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے نہیں ہم کو کہ ہم تو عرش سے نازل ہوا قرآن والے ہیں. کہ ہم تو عرش سے نازل ہوا قرآن والے ہیں. اور شفاعت وہ کریں گے حشر میں ہے یہ یقین ہم کو. شفاعت وہ کریں گے حشر میں ہے یہ یقین ہم کو کہ ہم پیارے نبی جی سید الانعام والے ہیں. کہ ہم پیارے نبی جی سید الانعام والے ہیں. اور میں رب کو چھوڑ کر اوروں کو پوجوں ہو نہیں سکتا. میں رب کو چھوڑ کر اوروں کو پوجوں ہو نہیں سکتا. کہ ہم احد و صمد رزاق و رحمان والے ہیں. کہ ہم احد و صمد رزاق و رحمان والے ہیں. اور ابو بکر و عمر فاروق ہوں عثمان علی حیدر. ابو بکر و عمر فاروق ہوں عثمان علی حیدر. صحابہ میں یہی چاروں بڑی ہی شان والے ہیں. صحابہ میں یہی چاروں بڑی ہی شان والے ہیں. اور نمازیں بھی پڑھو روزہ رکھو صدقہ کرو سلمان. نمازیں بھی پڑھو روزہ رکھو صدقہ کرو سلمان. یہی اعمال اچھے جنتی سامان والے ہیں. یہی اعمال اچھے جنتی سامان والے ہیں. اور اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین کہہ دیجئے. آپ بھی آمین کہہ دیجئے. پیچھے والے بھی آمین کہہ دیں. آپ نہیں کہیں گے. جس تعداد میں آپ موجود ہیں آپ کے آمین کی گونج ہمارے کانوں تک پہنچی نہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے آمین کہیے پھر میں بتاؤں کہ آمین کہنا ضروری کیوں ہے اور آمین کی فضیلت کیا ہے. آمین کی فضیلت کا اندازہ بس صرف آپ اتنی بات سے لگا لیجئے. امام جلال الدین عبدالرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحبائق فی اخبار الملائک. اس میں ایک حدیث کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے
فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کے مومن بندے، اللہ رب العالمین کی مومنہ بندیاں جب دور دراز کے ملکوں سے سفر کر کے دنیا کے کونے کونے سے ہندوستان، پاکستان، نخلستان، آذربائیجان، دنیا کے 265 ممالک سے اللہ کے دیوانے بندے، اللہ کی دیوانی بندیاں جب اپنے گھروں سے نکل کر حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کے درمیان میں دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو امام سیوطی نے اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ایک فرشتوں کی جماعت کو وہاں پر کھڑا کر دیا ہے، متعین فرما دیا ہے۔ ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام روزہ رکھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام تسبیحات کا پڑھنا نہیں ہے۔ وہ فرشتے اور کوئی ذکر و اذکار نہیں کرتے، بلکہ ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ پورے طور پر وہ ان حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں قال عطا دعاء آمین، فرمایا کہ جو آمین ہے یہ مستقل ایک دعا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ بلند آواز سے ایک مرتبہ آمین کہہ کر دعا مانگ لیجئے، تو ایک مرتبہ کہہ دیجئے آمین۔ اب بھئی یہ ڈسٹرب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بند کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اب بھئی خاموشی اختیار کریں، ادھر سے آوازیں بہت آ رہی ہیں۔ ان لوگوں نے کو یہاں پر بات کرنے کے لیے کھڑا کر رکھا ہے کیا؟ یہاں سے ڈائریکٹ آپ کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے۔ ویسے میں بیمار آدمی ہوں، پھر واخر دعوانا میں چلا جاؤں گا۔ بھائی لوگ کرسیاں خالی ہوئی، آکے یہاں پہ آپ بیٹھ آپ جائیے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ ادھر آکے بیٹھیں۔ یہ تو انتظامیہ کو چاہیے آگے سے نہ اٹھائیں اور کرسیوں کا انتظام آپ کریں۔ آپ نے ہندوستان بھر کے شاعروں کو اکٹھا کر لیا، علماء کو بلا لیا، اتنا اچھا پنڈال لگا دیا، آپ نے 20-25 سے جھومر ٹنگوا دیے، ہر جھومر میں 3 بلب لگوا دیے آپ نے باقاعدہ، تو اور آپ نے کرسیوں کا انتظام نہیں کر پائیں گے۔ آپ اور سے الگ سے کرسیاں لائیے، آگے سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب کوئی نہ بولے، یہاں سے اگر آوازیں آئیں گی میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اور آ جائیے، جس کو آنا ہے اور آ جائیے۔ یہ ساری کرسیاں پر کر لیں بھائی، یہ ساری کرسیاں پر کر لیں تب میں شروع ہوں گا۔ ابو بکر صاحب، ورنہ آپ کمیٹی کی ذمہ داری ہے، کمیٹی کو چاہیے کہ وہ آگے لا کے بٹھائیں۔ جی جلسے کے ماحول کو سب خراب، پورے طور پر یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی رٹ کے تقریر نہیں کر پاتا، اور رٹ کے تقریر کرنے والا ہمیشہ اپنی تقریر میں پھنستا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی لیے آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں۔ جو نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا آپ موبائل میں بالکل بھی ویڈیو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، اور اس کے بعد 2-4 دن کے بعد نور عالم بھائی یہ سارا کا سارا آپ کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے یہاں آپ کو ریکارڈنگ کرنے کی، یہی کافی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب کوئی ڈسٹرب تو نہیں ہوگا بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اب ایک مرتبہ آپ حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیں تاکہ جو کوتاہیاں کڑوی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ آمین کہہ دیجئے۔ آپ تو آمین کہیے۔ حیدر پور پپرولی والوں، آپ کوئی نئے نہیں ہیں، 12 آپ کے علاقے میں آ چکا ہوں، سارے چہروں کو نام سے تو واقف نہیں لیکن چہروں کو پہچانتا ہوں۔ بہرحال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس پر بھی آمین کہہ دیجئے۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین حیدر پور پپرولی میں
تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت با سعادت رکھے۔ جب یہ تاریخ کے لیے فون کیا عزیزم قاری شرافت بسوانی صاحب نے، اس وقت میں لکھنؤ لائف ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، 10-12 روز وہاں آرام کر کے آیا ہوا ہوں، بیڈ پر لیٹ کر کے۔ کیا حالت ہوتی ہے اسپتالوں کے اندر آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا ایسا فیصلہ ہوا، اس بار کہیں پہلا پروگرام ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ربیع الاول کا، ہاں حضرت مولانا صابر صاحب کے ہاں بہت اصرار پر پہنچ گیا تھا فتح پور میں۔ اس کے بعد سے کوئی پروگرام 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے دیار میں۔ تو میں نے معذرت کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ڈاکٹر حضرات بالکل رائے نہیں دے رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں، کہا نہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیے۔ تو میں نے وعدہ کر لیا کہ اگر طبیعت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی بھی طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے عزیز محمد ثاقب صاحب نے ابھی بتایا اپنی نظامت کے دوران، لیکن بہرحال آپ سب کی محبتوں کے سہارے۔ حضرت مولانا عرفان صاحب کا بھی فون گیا 2-4 روز قبل، تشریف لا رہے ہیں، جی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ابھی پرسوں پروگرام تھا، غربخش گنج پڑتا ہے بہرم پور کے قریب، مولانا فاروق صاحب نے 2-3 مرتبہ فون کیا، نہیں پہنچ پایا۔ 8 تاریخ والا پروگرام بھی کینسل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے مقدر میں لکھا تھا، آپ حضرات کی محبتوں کے سہارے میں یہاں چلا آیا۔ بس گزارش اتنی ہے کہ آپ حضرات جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو زبان سے نکلوائے آپ حضرات محبت سے سن لیجئے گا، ڈسٹرب مت کیجئے گا۔ ہمارے تمام علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور حفاظ کرام بھی ہیں، ان میں شعراء کرام بھی ہیں، سب مجھ سے بڑے ہیں لیکن محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین ان سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ ہماری ماں بہنیں بھی پردے سے ضرور سن رہی ہوں گی، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ سارے نبی کی محبت میں آئے ہیں، نبی کے عشق میں آئے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور نبی سے محبت یہ دین میں شرط ہے۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اقبال نے 1912 میں یہ بات کہی تھی، اور 1912 میں اقبال نے ایسے ہی نہیں کہی تھی، اس کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت آ گئی تھی۔ کیوں؟ صرف اقبال ایک شاعر ہی نہیں تھا، بہت بڑا فلسفی بھی تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ وہ دنیا سے متاثر نہیں تھا، انگریزی پڑھتا تھا، انگریزی لکھتا تھا، بیرسٹر تھا، وکیل تھا، انگلینڈ کا پڑھا ہوا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ انگریزیت سے متاثر نہیں ہوا، انگریزوں سے متاثر نہیں ہوا۔ وہ صرف شعر و شاعری ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے اقبال کو تاریخ کے اوراق میں راتوں کے سناٹے میں اللہ کے سامنے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آنسو بہاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ وہ اس اقبال کے سامنے ایک دن قرآن کریم کی آیت آ گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے آدمیوں، اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو، اگر تم پورے طور پر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ اللہ وہ کام کیا ہے؟ رب نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے رسول کا کہنا ماننا پڑے گا، نبی نے جو کہا ہے کرنا پڑے گا، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا پڑے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ ہاں نبی نے جو کہا ہے وہی کرو، نبی نے جس سے منع کیا ہے ہاں اس سے رک جاؤ۔ نبی کا فیصلہ ہو، ایک دنیا کے انسانوں کا فیصلہ ہو۔ اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب دیکھنے کے لیے ہمارے پاس علم کی کمی تھی، اسی لیے میں آلوسی کے پاس چلتا ہوں، روح المعانی اٹھاتا ہوں، امام راضی کے پاس جاتا ہوں، تفسیر کبیر اٹھاتا ہوں، علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی کے پاس جاتا ہوں، اس کی تفسیر پورے طور پر اٹھاتا ہوں، علامہ اشرف علی تھانوی کے پاس جاتا ہوں، اس کی تفسیر اٹھاتا ہوں، تفسیر مظہری کو دیکھتا ہوں، تفسیر مدارک کو دیکھتا ہوں، تفسیر کشاف کو دیکھتا ہوں، تفسیر بیان القرآن کو دیکھتا ہوں، تفسیر دعوت
तर्जुमात कुरान को देखता हूँ, तफसीर रूहुल बयान को देखता हूँ, तफसीर इब्ने कसीर को देखता हूँ, इब्ने जरीर को देखता हूँ, तबरी को देखता हूँ, बुखारी को देखता हूँ, तब मुझे इसका माना पता चलता है। रब फरमाना ये चाहता है, ऐ दुनिया के इंसानों, जब दुनिया में फैसलों की बारी आ जाए, जब दुनिया में बात की बारी आ जाए, एक तरफ तेरे बाप की बात हो, दूसरी तरफ रसूल पाक की बात हो, एक फैसला तेरे घर वालों का हो, एक फैसला रसूल पाक का हो, एक तरफ फैसला दुनिया के पीएम का हो, एक तरफ फैसला रसूल अरबी का हो, एक तरफ फैसला दुनिया के सीएम का हो, एक तरफ फैसला रसूल अरबी का हो, तो फरमाया जब फैसलों की बात आ जाएगी और दुनिया के पीएम का फैसला, दुनिया के सीएम का फैसला, दुनिया के मिनिस्टर का फैसला, खुद तेरा अपना फैसला, तेरे अपने आप का फैसला या तेरे बाप का फैसला अगर मेरे नबी से टकराने लगे तो दुनिया के तमाम फैसलों को जूते की नोक से उड़ा दिया जाएगा और रसूल अरबी के फैसले को मान लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक ये है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। हम तो सिर्फ ढोंगी हैं, हम तो सिर्फ नाम के मोहब्बत करने वाले हैं, हमें नहीं खबर मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्या है। किसी ने शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, कौन है, बहुत बड़ी हस्ती का मैंने नाम ले लिया, दुनियाए अजम तो दूर की बात, दुनियाए अरब से जिसने अपने इल्म का, अपने फिक़ह का और अपने तक़वे का लोहा मनवाया। उलमाए अरब किसी को घास नहीं डालते मौलाना, किसी को घास नहीं डालते, वो तो हमको आजमी कहते हैं, गूंगा। लेकिन शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहुम कौन है, तुम्हारे इंडिया का पैदा हुआ, हाँ, एक अजीम मुजाहिद आजादी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी का सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा फर्जंद दिलबंद दुनिया, जिसको शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी कहते हैं। किसी ने उनसे पूछ लिया हजरत मोहब्बत क्या है, मोहब्बत की तारीफ क्या है, तो हजरत जहाँ पर एक मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, मुदब्बिर हैं, मुदर्रिस हैं, वहीं पर एक बहुत बड़े शायर भी हैं, तो उन्होंने उसका इतना जुमला ले लिया और पूरी एक नज़म कह डाली। मोहब्बत क्या है, सवाल क्या था, मोहब्बत क्या है। अब देखो आगे कैसा फिट कर रहे हैं, मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। हाय हाय, यानी अपने आप को अपने महबूब के लिए फना कर देना, इसका नाम है मोहब्बत। मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना, और मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, किसी के संग दर को चूम कर मखमूर हो जाना, किसी के संग दर को चूम कर मखमूर हो जाना। और फरमाया यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों, यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों, कोई आसान है क्या खालिदो मंसूर हो जाना, कोई आसान है क्या खालिदो मंसूर हो जाना, और बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है, पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना, मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना। तो हम सब के सीनों में इमामुल अंबिया का इश्क होना चाहिए, नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। नबी की मोहब्बत क्या होती है, नबी का इश्क क्या होता है। हम एक छोटा सा वाक़या आप हजरात के सामने पेश फरमाते हैं। यहाँ भी मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी मदरसा, क्या नाम है मदरसे का, मदरसे का नाम भाई, कोई मदरसे वाला नहीं बैठा है, जिम्मेदार साहब तजवीदुल कुरान, माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसे को खूब तरक्कियात से नवाज़े, आमीन कह दीजिए। ऐसे ही एक मदरसा था, जैसे यहाँ जलसा हो रहा है वहाँ भी जलसे का प्रोग्राम होना था, तो वह आदत ये होती है और उमूमी तौर पर तरीक़ा भी यही है, जलसा आने से पहले मदरसे के जो हमारे असातिज़ा होते हैं वो बच्चों को कुछ न कुछ तैयारी ज़रूर कराते हैं
کسی کو نعت یاد کرا دیتے ہیں، کسی کو پورے طور پر تقریر یاد کرا دیتے ہیں، یا کوئی مکالمے کی شکل میں کوئی ایک سماج کے اندر ایک آئینہ دکھانے کے لیے پیش فرما دیتے ہیں۔ ایسے ایک مدرسہ تھا تو استاد صاحب نے مدرسے کا جلسہ رکھ دیا، اور جلسے سے پہلے بچوں کی تیاریاں کریں۔ بہت غور سے سننا، ہم سب مدرسے والے ہیں، ہم سب مسجدوں والے ہیں، ہم سب خانقاہوں والے ہیں، ہمارے گھروں میں پورے طور پر ہمارے بچے بھی ہیں الحمدللہ، اور ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھتے بھی ہیں۔ لہذا آپ حضرات بہت غور سے سنیے گا، جو ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہیں سامنے، جو بچیاں بیٹھی ہیں، یہ بھی بہت غور سے سنیں اور یہاں بات بالکل نہ کریں، بالکل ڈسٹرب نہ کریں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو استاد صاحب نے کسی بچے کو نعت یاد کرائی، کسی بچے کو پورے طور پر تقریر یاد کرائی۔ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی عمر تھی، اس کو استاد جی نے ایک نعت لکھ کر کے دی۔ اس نعت کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی لانے والا۔ بچہ بہت ذہین تھا، آواز بہت اچھی تھی، بچے نے وہ نعت یاد کر لی، لیکن پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ایسا ہو گیا کہ وہ استاد جی کے سامنے پڑھتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور استاد جی جب چلے جاتے تو والا کو والے کر دیتا، آخری مصرے کے قافیے کو چینج کر دیتا اور کہنے لگتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ استاد جی نے بہت سمجھایا، بیٹا یہ والے نہیں والا ہے، لیکن وہ اپنی عادت کے موافق استاد جی کے سامنے والا پڑھتا، استاد جی چلے جاتے تو والے پڑھتا۔ بالآخر جلسے کا دن آیا، سارے کے سارے بچوں کے نام بولے گئے، اس بچے کی بھی باری آئی، اس نے اپنی عادت کے موافق مائک پر آ کر یہی پڑھ دیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ استاد جی کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس بچے کو کتنا سمجھایا تھا کہ یہ والے نہیں والا ہے، لیکن یہ بچہ بڑا ضدی ہے، اس نے والے ہی پڑھا، میری بے عزتی کروا دی۔ اس کے لیکن ابھی کر کیا سکتے ہیں، ابھی مار پیٹ تھوڑا ہی سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے لوگ موجود ہیں، اماں بھی ہوں گی، ابا بھی ہوں گے، بھیا بھی ہوں گے، ان کے سامنے اگر تھپڑ لگانے لگیں گے تو ان سے 50 سوال نہیں کیے جائیں گے، تو ابھی کچھ نہیں کہا۔ اچھا، جب اس بچہ نعت پڑھ کے چلا گیا، اس کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی، وہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے، وہ مجھ جیسے نااہل ہوں گے، جن کا سینہ نبی کے عشق سے خالی ہوگا، نبی کی محبت سے خالی ہوگا، وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اعتراض کر دیا۔ کیا کہنے لگے، آج کل کے اساتذہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھا ہے، نعت کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور بچے نے یہ پڑھا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ یہ اساتذہ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اب انہوں نے جب یہ بات کہی، اب استاد جی کو اور کاٹو تو خون نہیں، یعنی کریلا پر نیم چڑھا، کڑوے کو اور کڑوا بنا دیا، لیکن اب کریں بھی تو کیا کریں، کہا دوسرے دن اس کی خبر لیتا ہوں۔ دوسرا دن آیا، استاد جی درسگاہ کے اندر گئے، اسی بچے پر نظر پڑ گئی، تیوری چڑھ گئی، پارا 360 ڈگری اوپر پہنچ گیا، اور لیکن اب مارنے کے لیے بھی بہانہ چاہیے نا مولانا عرفان صاحب، اگر بے بہانے مارنے لگیں گے تو بچہ گھر میں شکایت کرے گا نہیں کرے گا، تو اب بہانہ ڈھونڈنے لگے، بہانہ کون سا ملے، تو اب کیا کیا، انہوں نے سارے بچوں کو کھڑا کر دیا، کہا سب سے سوال کروں گا، اور جب سب میں یہ بھی آ جائے گا، اب اس سے ایسا سوال کروں گا کہ شاید جواب نہ دے پائے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اب یہی نا، سانپ بھی مارے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہی محاورہ استعمال کرنا ہے۔ اب سب کو کھڑا کر دیا، ناراض اس سے ہیں، غصہ اس سے ہیں، غلط مصرع اس نے پڑھا اور سزا سب کو مل رہی ہے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں نا، گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک نے غلطی کی تو ابا چاروں کی باری لگاتے ہیں اس دن لائن سے، اور ایسے موقع پر اماں جو ہمارے گھر کی ہوتی ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں چپ چاپ بیٹھی رہتی ہیں، وہ ذرا بھی رسک لینا نہیں چاہتی کہ اگر ہم نے کہا تو ان پر تو چل ہی رہا ہے، ہم پر بھی چل سکتا ہے، تو خطرہ کون مول لے بھائی، ہمارے لیے تو موٹا والا ڈنڈا رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ بالکل نہیں خام، بلکہ اور کہیں گی ہاں اور مارو اور
मारो, तब तो समझाई था तुमको ना, नहीं मानत था। हाँ, और कूटो इसको और पिटवा देती है ऐसे मौके पर। क्यों? अगर कहेंगी ना मारो तो फिर उन पर भी चलने लगेगा ना कि अच्छा तो इनको नहीं मारेंगे तो फिर तुम आओ, सारा मसला तुम्हारा ही है, तुम सारा दिन घर ही में रहती हो, क्या इन बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सकती? तो वो रिस्क नहीं लेती, वो खतरा मोल नहीं लेती। उस्ताद जी ने सबको खड़ा कर दिया। अब सारे बच्चे खड़े हो गए। अब उस्ताद जी, छोटे छोटे बच्चे थे, उस्ताद जी छोटे छोटे सवाल करते चले गए, बच्चे जवाब देते चले गए। अब इस बच्चे की बारी आ गई। उस्ताद जी ने इसको खड़ा किया, कहा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया, कहा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है? बच्चा खड़ा हो गया, अदब से हाथ बांध लिए, सर को झुकाया लेकिन लबों को नहीं हिलाया, जुबान को हरकत न दी, खामोश खड़ा रहा। उस्ताद जी करीब आए और खींच के थप्पड़ मारा। क्या कितना जिद्दी बच्चा है, तुझे कल कितना कहा था कि वाले नहीं वाला है। असल मसला तो यही था, असल मुद्दा ही यही था। कितना समझाया था तुझे कि वाले नहीं वाला है, लेकिन कमबख्त तूने वाले ही पढ़ के मेरी बेइज्जती करवा दी और आज तू नबी का नाम नहीं बता रहा है। अब ये थप्पड़ मारा, इधर थप्पड़ मारा, बच्चे की आंखों से आंसू शुरू हुए। बच्चा रोता रहा, मार खाता रहा, लेकिन अपनी जुबान न हिलाई। उस्ताद जी कहने लगे कि तू बड़ा जिद्दी है, क्या तुझे नबी का नाम नहीं आता? कुछ नहीं बोला। इतने में घंटी बजी, बेल बजी, हाफ टाइम का वक्त हो गया, सारे बच्चे जाने लगे। उस्ताद जी इस बच्चे के करीब आए, कहा अभी तो मैं तुझे छुट्टी देता हूँ, लेकिन जैसे ही इंटरवल का वक्त खत्म होगा, हाफ टाइम का वक्त खत्म होगा, तुझी से सबसे पहले पूछूंगा, अगर तूने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो छड़ी से तेरी खाल खींच दूंगा। इतना कह के उस्ताद जी चले गए। ये बच्चा थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, अपने आंसुओं को पोंछा, उसके बाद दरसगाह से बाहर गया, हाथ मुंह धुले, फिर से घंटी बजी, सारे बच्चे आ गए, ये भी आ गया। उस्ताद जी भी तशरीफ ले आए, इसी बच्चे को खड़ा कर दिया, बताओ मेरे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है? इस बार ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपने हाथों को बांधता है, अपने सर को झुकाता है और आंखों से आंसुओं की लड़ी टपकती है और भर्राई हुई आवाज में कहता है, उस्ताद जी हमारे नबी का नाम, पैगंबर इस्लाम, नबी यजी एहतिशाम, रसूले बुलंद मकाम, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, शाफ़िए रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहते कहते बच्चा रोने लगा। उस्ताद जी बच्चे के करीब आए और कहा, बेटे तूने जवाब सही दिया है, तू रो क्यों रहा है? तूने इंटरवल से पहले क्यों नहीं बताया था? हाफ टाइम से पहले क्यों नहीं बताया था? क्या तुझे तब नबी का नाम याद नहीं था? वो बच्चा और रोने लग गया, रोते रोते कहने लगा, उस्ताद जी मुझे माफ फरमा दीजिएगा, मेरी अम्मी दुनिया में नहीं है, मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, अल्लाह के पास जा चुकी है, मैं यतीम बच्चा हूँ। जब मेरी माँ जिंदा थी, मेरी माँ मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत करती थी, मेरी माँ को मेरे नबी से बड़ा इश्क था, मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। जब मेरी माँ जिंदा थी, एक दिन मेरी माँ ने मुझे गोद में बिठाकर बड़े प्यार से मुझसे कहा था, आए मेरे बेटे, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी भी अपने नबी का नाम बगैर वजू के नहीं लिया है। आए मेरे बेटे, अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लेना। उस्ताद जी आपने मुझसे हाफ टाइम से पहले जब पूछा था, मुझे मेरे नबी का नाम तो याद था, लेकिन उस वक्त मेरा वजू नहीं था। मैंने अपने दिल में सोचा, आप मारेंगे मार खा लूंगा, भगाएंगे भाग जाऊंगा, डांटेंगे डांट खा लूंगा, लेकिन बगैर वजू के अपने नबी का नाम नहीं लूंगा। उस्ताद जी आपने छुट्टी दे दी, आपने इंटरवल दे दिया, अब मैं वजू करके आ गया हूँ, अब मैंने नबी का नाम बता दिया है। उस्ताद जी की आंखों से आंसू शुरू हुए और कहने लगे, अच्छा बेटे ये बता, तूने वो नात का मिसरा क्यों तब्दील कर दिया था? आखिरी का काफिया क्यों तब्दील कर दिया था? वाले को वाला को वाले क्यों कर दिया था? बच्चा फिर रोने लग गया, कहने लगा, हजरत जी मुझे माफ फरमा दीजिएगा, मेरे अब्बू भी दुनिया में नहीं है, मेरे अब्बू भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जैसे मेरी माँ मेरे नबी से मोहब्बत करती थी, ऐसे ही मेरे वालिद भी मेरे नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। जब मेरे वालिद जिंदा थे
تھے انہوں نے مجھے گود میں بٹھا کر ایک دن بڑے پیار سے کہا تھا اے میرے بیٹے نبی کی شان میں ذرہ برابر بے ادبی نہ کرنا، ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا۔ حضرت جی جو آپ نے مجھے نعت لکھ کے دی تھی اس کا مصرع تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، میرے ننھے سے دماغ میں آیا میرے نبی اتنے اونچے بلند مقام والے، اتنے اونچے مرتبے والے، اتنے اونچے مقام پر فائز، میں انہیں والا کہوں مجھے بید بھی لگی، اسی لیے میں نے والا کو والے کر دیا، مجھے معاف فرما دیجئے گا، میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہوئی ہے۔ استاد جی نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا اے میرے بیٹے غلطی تیری نہیں ہے، یہ غلطی میری ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں امام الانبیاء سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتی تھی اے میرے بچوں نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا۔ کہاں چلے گئے وہ باپ، کہاں چلے گئے وہ والدین جو اپنے بچوں کو یہ تربیت دیا کرتے تھے کہ آئے میرے بیٹو ہاں بغیر وضو کے کبھی نبی کا نام نہ لینا۔ سارے گھر کو آگ لگ گئی، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ میں جس شاعر کا یہ شعر ہے میں اس سے معذرت کے ساتھ اس آخری مصرے کو ترمیم کرتا ہوں۔ ہاں دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، ہر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہر گھر کا یہی حال ہے، جب گھر کے بڑے بگڑ گئے گھر کے چھوٹے بھی انہیں کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ آج دیکھیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، والد کو گالیاں دے رہے ہیں، چچا کو گالیاں دے رہے ہیں، کلمہ طیب انہیں نہیں یاد ہے، کلمہ شہادت انہیں نہیں پتا، نماز کی سنتوں کا علم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جنتی بیٹیوں میں سے صرف فاطمہ کو جانتے ہیں، زینب کو بھلایا، رقیہ کو بھلایا، ام کلثوم کو بھلایا۔ ہاں رسول پاک کی 11 جنتی بیویوں میں سے چند بیویوں کے نام آج کے نوجوانوں کو نہیں پتا۔ ہاں پورے طور پر سارے گھرانے کو آگ لگی ہوئی ہے، سارے معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے کرانے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ پتا چلتا ہے ان عنوان کو دیکھ کر کے معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ صرف ہمارا نوجوان ہی نہیں بگڑا ہے، 80 سال کا بڈھا بھی بگڑا ہوا ہے، 80 سال کی بوڑھی دادی بھی بگڑی ہوئی ہے۔ ہاں 20 سال کا نوجوان بھی بگڑا ہوا ہے، ایک پورے طور پر 10 سال کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے، 5 سال کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں ویڈیو گیم چل رہے ہیں، اس میں سیریل چل رہے ہیں، اس میں گانے چل رہے ہیں، اس میں فحش قوالیاں چل رہی ہیں، اس میں رنڈیوں کے ناچ چل رہے ہیں، اس میں بدماشیاں دکھائی جا رہی ہیں، سیریلوں پر کرائم کرنا سکھایا جا رہا ہے، ان میں بتایا جا رہا ہے اس کی بیٹی کو کڈنیپ کیسے کیا جائے گا، پھر اسے لے کر جنگل میں کیسے چھپایا جائے گا، پھر اس کا مرڈر کیسے کیا جائے گا، پھر لاش کو کیسے چھپایا جائے گا۔ عزیزو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھو، آپ کے 5 سال کا بچہ، آپ کا 8 سال کا بچہ جب لائیو پورے طور پر ان موبائلوں میں مرڈر دیکھے گا، پھر ان کا خون بہتے ہوئے دیکھے گا، پھر اس کی لاش کو چھپاتے ہوئے دیکھے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، بتاؤ اس بچے کے لیے مرڈر ایک کھیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اس کے لیے موت ایک کھیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ڈرامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ لائیو مرڈر دیکھ کر کے بھی یہی سمجھے گا یہ ڈرامہ ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کرو، ان کے ہاتھوں میں ننھے سے ہاتھوں میں پورے طور پر موبائل مت دو، آپ کی نوجوان نسل آگے برباد ہو جائے گی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پورے طور پر موبائل نہ دو، اس سے ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر احتیاط سے کام لو۔ ہاں معاشرے کی اصلاح کیسی ہوگی؟ فجر ہم نے چھوڑی، ظہر ہم نے چھوڑی، عصر ہم نے چھوڑی، مغرب ہم نے چھوڑی، عشاء ہم نہیں پڑھتے، ہم تو ایک دن جمعے میں نہا دھو کر کے آ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بس یہی ٹھوکر مار دیتے ہیں، پھر گھر کو چلے جاتے ہیں۔ عزیزو بتاؤ ہمارے گھروں میں خوشحالی کیسے آئے گی؟
ہمارے گھروں میں کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ یہ برکتیں ہمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا نوجوان طبقہ دین کے قریب نہ آئے۔ آپ علماء سے نفرت کرتے ہیں، داڑھی ٹوپی والوں سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ہر جگہ یہی آپ کے کام آئیں گے۔ آپ کی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک یہ مولوی آپ کے کام آتا ہے، آتا ہے نہیں آتا؟ کون ہے اس بات سے انکار کرنے والا؟ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے حافظی کو بلایا جاتا ہے، مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے، مسجد کے امام کو بلایا جاتا ہے، بچے کے کان میں اذان کہتے ہیں، بلایا جاتا نہیں بلایا جاتا۔ اس کے بعد عقیقے کا نمبر آیا، اس میں بھی مولوی صاحب کی ضرورت پڑتی ہے، دعا ہی نہیں یاد ہے کسی کو، اور اس کو فرض اور واجب سمجھ لیا، حالانکہ یہ تو مستحبات میں سے ہے، کوئی ضروری نہیں۔ آپ کی نیت ہے اگر عقیقے کی تو بغیر اس دعا کے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ جیسے قربانی کا مسئلہ وہی عقیقے کا مسئلہ، فرق اتنا ہے قربانی کے اللہ تعالیٰ نے دن متعین فرما دیے ہیں، عقیقے کا دن کوئی متعین نہیں فرمایا، کسی دن بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ان علماء کے قریب آئیے، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑیے، مدرسوں سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ ہمارے گھروں میں اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اور ان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے لوگ موبائل چلانا جانتے ہیں۔ کون ہے ایسا جو اس بات سے انکار کر سکتا ہو؟ ڈیجیٹل زمانے میں کون ہے جو موبائل نہیں چلاتا؟ ہاں، انٹرنیٹ کا زمانہ، ٹویٹر کمپیوٹر کا زمانہ، یوٹیوب اور فیس بک کا زمانہ آ گیا، نوجوان ہمارا برباد ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں جب سب سوئے پڑے ہوتے ہیں تب یہ فیس بک چلا رہا ہوتا ہے، ٹویٹر پر بیٹھا ہوتا ہے، کمپیوٹر پر بیٹھا ہوتا ہے، یوٹیوب پر بدترین قسم کے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اماں سے چھپا کر، ابا سے چھپا کر۔ اب ابا سو گئے ہیں، اماں سو گئی ہیں، بڑی آپا سو گئی ہیں، لیکن وہ نوجوان بھول جاتا ہے کہ تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تمہاری آپا کو اور خود تم کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ابھی بھی جاگ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اس اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ تم کس نبی کو ماننے والے تھے جو ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا؟ وہ تو ان تمام کے تمام اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ اگیان ہت محمدم اندھکارم ناشم ودھایم ہے ددو دیتے وویک، بھگوت گیتا کا شلوک۔ جب دنیا میں اندھکار پھیل جائے گا، جب دنیا سے مانوتا اور منوشیتا، سشیلتا اور سہسورتا ختم ہو جائے گی، تب پرماتما بھگوان ایش، تب رب ذوالجلال ایک ایسے اوتار کو اوترت کرے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اندھکارم ناشم، وہ اندھکار کو دنیا سے ناش کرے گا۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کتابوں میں یہ چیز مل جاتی ہے۔ اندر کا میں وید مجھنوی چرا جمنو مہید اگر شکر بھی سرواد ہنادریا رگ وید۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، آپ حضرات اس نبی کو ماننے والے ہیں، آپ اس نبی کے امتی ہیں جو ہمیشہ آپ کے لیے روتا رہا، جو ہمیشہ آپ کے لیے کرتا رہا، ہمیشہ آپ کے لیے پورے طور پر تڑپتا رہا۔ جب وہ نبی نہیں آیا تھا دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دنیا میں اندھکار ہی اندھکار تھا۔ جس نبی کے نام سے جلسہ سیرت النبی، جلسہ اصلاح معاشرہ، جس نبی کے نام سے تم ان جلسوں کو سجایا کرتے ہو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں اجالا ہوا ہے، اس سے پہلے دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹے ہیں جو مرحوم ہو چکے، ان کا انتقال ہو گیا، علامہ ذکی کیفی رحمت اللہ تعالی۔ انہوں نے ربیع الاول کا نقشہ کھینچا، ابھی چند روز قبل ربیع الاول گزرا، آپ حضرات جانتے ہیں ربیع الاول وہی مہینہ ہے جس مہینے میں امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع کے معنی بہار،
ربی کے معنی بہار، اول پہلے کو، یعنی پہلی بہار۔ ربیع الاول کے معنی پہلی بہار، پہلی بہار۔ پتہ چلا بہار تبھی آتی ہے جب اس سے پہلے خزاں ہو، جب اس سے پہلے خزاں ہو۔ پتہ چلا نبی سے پہلے خزاں ہی خزاں تھی۔ ساری دنیا کا ماحول بگڑا ہوا تھا، اور ساری دنیا کا ماحول بگڑا ہوا تھا، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ ماحول عرب کا بگڑا ہوا تھا۔ ایک سوال میرے پاس مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں آیا کہ رب ذوالجلال نے دنیا میں بہت سے ممالک پیدا فرمائے، ان ممالک میں بہت سے انبیاء کو بھی بھیجا، بہت سے پورے طور پر اوتار کو بھیجا، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عرب کنٹری ہی میں بھیجا، مکہ المکرمہ ہی میں بھیجا۔ کیا وہ پورے طور پر ہندوستان میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ اللہ بالکل بھیج سکتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں میرے نبی کو نہیں بھیجا گیا، پاکستان میں نہیں بھیجا گیا، نخلستان میں نہیں بھیجا گیا، آذربائیجان میں نہیں بھیجا گیا، پورے طور پر انگلینڈ میں نہیں بھیجا گیا، سوئٹزرلینڈ میں نہیں بھیجا گیا، انگلینڈ میں نہیں، سوئٹزرلینڈ میں نہیں، اسکاٹ لینڈ میں نہیں، زمبابوے میں نہیں، ایران میں نہیں، تہران میں نہیں، توران میں نہیں، سیریا میں نہیں، لیبیا میں نہیں، انڈونیشیا میں نہیں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں، صرف اور صرف عربی ہی میں کیوں بھیجا گیا، اور پھر مکہ ہی کو کیوں چنا گیا؟ میں نے کہا ہاں امام طبری کو پڑھیے اور علامہ ابن سعد رحمت اللہ علیہ کی کتاب طبقات ابن سعد کو پڑھیے، جو آج سے 1211 سال پہلے امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیا تھا کہ ساری دنیا کا نظام تو بگڑا ہوا تھا، لیکن ساری دنیا میں سب سے زیادہ نظام اس دور میں عرب کا بگڑا ہوا تھا۔ دنیا کے کسی ملک کا باپ، دنیا کے کسی بھی ملک کا باپ زندہ اپنی بچیوں کو زمین میں دفن نہیں کرتا تھا سوائے عرب کنٹریز کے، سوائے عرب کے لوگوں کے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میں ان بچیوں کو زندہ جن کو دفن کیا گیا تھا میدان محشر میں جمع کروں گا اور ان سے پوچھوں گا بتاؤ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا؟ تو سوائے عرب کے ایسی کوئی کنٹری نہیں تھی دنیا میں جہاں لوگ اپنی زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کرتے۔ سب سے زیادہ بگڑا ہوا ماحول، اور دنیا کا قاعدہ یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے، اب لے آئے ہو تو لے آؤ ورنہ اب نہ یہ ہمارے لیے جزاک اللہ خیر، یہ کسی اور کے لیے۔ مالوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جب سے میں نے راجیو گاندھی کی ہسٹری پڑھی ہے، میں بھیا مالا والا نہیں ڈرواتا، پھر پتہ نہیں کتنوں کو یہ پہنائے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، برا مت ماننا، میں مالوں والا مولوی نہیں ہوں، مالوں والا بھی مالوں والا، آپ سمجھ رہے ہو، کچھ اور نہ سمجھ لینا۔ ایک مال ہوتا ہے، دوسرے مالا ہوتا ہے۔ اب دیکھو، اب کہہ رہے ہو یہ لے رہے ہو وہ نہیں لے رہے ہو، تو میں مالا والا نہیں ہوں لیکن مالوں والا ہوں۔ آپ مال لائیے، کتنا لائیں گے؟ مولوی کو تو آپ کچھ دیتے ہی نہیں، شاعروں پر خوب دھڑا دھڑ لٹاتے۔ آپ نے دیکھا نہیں، شورا حضرات ابھی آئیں گے، دیکھو میرے پھیپھڑے پھولے جا رہے ہیں۔ میاں ثاقب حسین کے زبان سے ایک نعرہ بھی ابھی تک نہیں نکلا، اور ابھی اگر یہاں مزمل حیات آ جائے، شرافت بسوانی آ جائے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بھی نہیں کہتے، عقیدہ ہی خراب کر دیتے ہیں۔ اتنا زور سے نعرہ نہ مار دینا جو اللہ اوپر ہی بلا لے، پھر سارا مال بھی رکھا رہ جائے گا، مالا بھی رکھا رہ جائے گا۔ ہاں، مقرر اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں نکلتا، الحمدللہ بھی نہیں نکلتا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سناٹے میں بڑی حیرت ہے، بول کیسے رہا ہے، ہکا بکا بالکل، اور شاعر آ جائے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نعرے لگتے جزاکم اللہ۔ یہ ہمارے یہاں کا ماحول بن گیا، حالانکہ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اگر یہی تقریر اسی ڈھللے کے ساتھ میں دارالعلوم کے اندر کروں تو دارالعلوم کی دیواریں بھی نعرے تکبیر سے گونج اٹھیں گی۔ اور آپ کو خبر ہے، میں شاعر حضرات بھی سن رہے ہوں گے، وہ شاید میری بات سے ڈس ایگری بھی کرے، لیکن حقیقت یہی ہے، شاعروں سے زیادہ محنت
ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے، راتوں کو کھپانا پڑتا، آپ کو جاگنا پڑتا ہے، ہمیں راتوں کو کھپانا پڑتا ہے۔ ابھی تو آپ جا کر اب دیکھیے میری حالات کیوں ہوئی، یہ راتوں کے جاگنے کی وجہ سے۔ میں آپ کے جلسے سے جانے کے بعد سوتا نہیں ہوں، بلکہ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھتا ہوں، عرق بینی کرتا ہوں، کئی فتاوے دیکھتا ہوں، کئی اس میں سے یہ ملا رہا ہوں، کئی یہ ملا رہا ہوں، کیونکہ جو میں بول رہا ہوں یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، قوم ایک بھروسہ کرتی ہے، ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ جو میں بول رہا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں میں بڑے مزے کے ساتھ بول رہا ہوں؟ یہی ڈال دیجئے، میں بڑے مزے کے ساتھ بول رہا ہوں؟ نہیں، میرا ایک ایک بول لکھا جا رہا ہے، میرا ایک ایک بول لکھا جا رہا ہے۔ علماء، عالم، مقرر، تقریر کرنے والا، واعظ، کوئی بات اس وقت تک بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ اس بات کی تحقیق نہ کر دے۔ یہ سارے علماء جانتے ہیں اس بات۔ اگر میں آپ سے میں پورے طور پر آپ کو میں نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی، اس کا حوالہ میں نے مسند احمد کا دیا، تو آپ کے میری ذمہ داری ہے جب بھی آپ مجھ سے پوچھیں آپ کو میں حوالہ نکال کے دکھاؤں۔ یہ صرف رٹی رٹائی بات نہیں ہوتی، رٹو توتے کے طور پر یہاں آ کر کے کوئی مقرر اسٹیج پر آ کر کے نہیں چلا جاتا۔ ہاں، لیکن آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہر کوئی کہتا آپ کو اتنے بجے بٹھایا جائے گا، آپ کو اتنے بجے بٹھایا جائے گا۔ میں ہر جگہ اب اپیل کرتا ہوں، بھائی ان علماء پر رحم کیجئے، ان پر امت کی ذمہ داری ہے، ان پر امت کی ذمہ داری ہے۔ ساری رات انہیں مت جگائیے، آپ کے جلسے سے جانے کے بعد بھی ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ ہاں، اکثر ہم لوگوں کی بیویاں ہم سے ناراض رہتی ہیں، شکایت یہی رہتی ہے ویسے تو ساری رات جلسوں میں، دن سارا سفر میں، اب رات میں گھر پہ آئے تب بھی تم ان کتابوں کے چکر میں پڑ گئے۔ ایک دن ہماری اہلیہ خود کہنے لگی کہ اچھا ہوتا، ایسا لگتا ہے تمہارا نکاح میرے ساتھ نہیں بلکہ ان کتابوں کے ساتھ ہوا ہے، کہ جو سارا کا سارا وقت آپ دن میں سفر میں رہتے ہو، رات میں جتنا وقت ملتا ہے آ کر کے ان کتابوں پر کھپا دیتے ہو۔ میں نے ان کو سمجھایا مجھ پر امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، امت کا ایک اتنا بڑا طبقہ میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اگر میں بغیر تحقیق کے، بغیر ریفرنس کے، بغیر دلیل کے، بغیر مطالعے کے ان کو کوئی بات بتا دوں گا، ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اس بھائی کا ایمان بھی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ تو میری بات کو سچ مانے گا، صحیح مانے گا، لیکن حقیقت میں یہ ہوگا، حقیقت اس سے برعکس ہوگی، اس کا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے علماء کرام سے خاص طور سے کہا کرتا ہوں، وہ جو دیہی علاقوں میں پڑھاتے ہیں، وہ جن کا تفسیر پر عبور نہیں ہے، مسائل کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں ہے، اگر آپ سے مسئلہ پوچھا جائے اور آپ کے علم میں نہ ہو تو آپ فوراً منع کر دیجئے، بھائی ابھی میرے علم میں نہیں ہے، دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ ہاں، دیکھ کر کے مسئلہ بتانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بغیر دیکھے اگر آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا تو آپ کے ایک غلط مسئلے کی وجہ سے آپ کے ایمان کا بھی خطرہ، اس کے بھی ایمان کا خطرہ، آپ کی پکڑ ہو جائے گی اللہ کے دربار میں۔ اسی لیے میں اگر مجھے کوئی مسئلہ میرے ذہن میں نہیں ہوتا میں فوراً کہہ دیتا ہوں، بھائی ابھی یہ مسئلہ میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ پورے طور پر جب ذہن میں آئے گا تب بتا دوں گا۔ کیوں؟ جس وقت پوچھا جائے اسی وقت بتا دینا یہ کمپیوٹر کا کام ہے، یہ دنیا کی بنائی ہوئی مشینوں کا کام ہے، یہ پورے طور پر انسان کا کام نہیں۔ پورے طور پر انسان کے دل میں کبھی کوئی بات ہوتی ہے، کبھی وہ بات نکل جایا کرتی ہے۔ میں نے بات اس وجہ سے عرض کی آپ ان علماء کرام کی اہمیت کو سمجھیں، آپ ان کے وقار کو سمجھیں۔ بے شک شعر و شاعری پر آپ داد و تحسین دیجئے، آپ شعراء کو نوازیے، میں اس سے پورے طور پر اسے منع نہیں کرتا، لیکن کم سے کم کچھ خیال آپ پورے طور پر خطیبوں کا بھی کیا کیجئے، مقرروں کا بھی کیا کیجئے، ناظموں کا بھی کیا کیجئے، ہاں، تاکہ ان کا بھی پورے طور پر حوصلہ بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑی ذمہ داری دے کر کے دنیا میں بھیجا ہوا ہے، حالانکہ آپ کے ان تمام کے تمام آپ کی اس رقم سے، آپ کے ان پیسوں سے کچھ نہیں ہونے والا، ان سے کچھ ملنے والا نہیں، یہ آپ کا پیسہ کہیں کتابوں پر خرچ ہو جائے گا، تفسیروں پر خرچ ہو جائے گا،
گا, حدیثوں میں خرچ ہو جائے گا, یا حدیث لکھنے کے لیے قلم پہ خرچ ہو جائے گا, کاغذ پہ خرچ ہو جائے گا. اور احادیث میں ہے, ہاں میدان محشر میں آپ سے جو 5واں سوال نہیں, آپ سے ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کہاں خرچ کیا, کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا. خرچ کرنے والے مقام پر پورے طور پر تم نے خرچ کیا کہ نہیں خرچ کیا, جائز تھا کہ نہیں جائز تھا, ناجائز مقام پر تو نہیں خرچ کر دیا. تو یہ جو آپ کا پیسہ, یہ جو آپ کے 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے جن علماء کے پاس آتے ہیں, ان علماء کے پاس آتے ہیں, یہ کہیں کتابوں پہ لگ جاتے ہیں, کہیں قلم پہ لگ جاتے ہیں, کہیں کاغذ پہ لگ جاتے ہیں. اور ایک بات اور میں بتاؤں, میرے نبی نے فرمایا, بھلے اس حدیث پر علماء نے کلام کیا ہو, لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا پائے درجے کا محدث جس کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں ملتا, اس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا عالم دنیا میں ملنا مشکل ہے, کوئی ثانی نہیں. اتنا زبردست پائے درجے کا محدث اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے, ھذا الحدیث حسن صحیح, کہ حدیث حسن صحیح ہے. اس کے بارے میں جنہوں نے کلام کیا ہے, اسماء الرجال پر ان کی گہری پکڑ نہیں ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا, اے لوگو تم نیک لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, اے لوگو تم نیک لوگوں کو پانی پلایا کرو, اے لوگو تم نیک لوگوں کو کپڑے پہنایا کرو, اے لوگو تم نیک لوگوں کے ساتھ پورے طور پر تعلقات رکھا کرو. کیوں؟ المرء ما من احبا, دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا, میدان محشر میں اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. اس سے امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے, اس حدیث کا مطلب یہ ہے, امام الانبیاء فرمانا یہ چاہتے ہیں, اس کی تشریح یہ فرمائی کہ اگر تم نیک آدمی کو تم کپڑا پہناؤ گے, تمہارے پیسوں سے یا خریدے ہوئے کپڑے کو پہن کر جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا, جب وہ نمازیں پڑھے گا, تسبیحات پڑھے گا, اللہ رب العالمین تمہارا بھی اس کی عبادتوں میں حصہ پیدا فرما دے گا, اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تمہارا کھانا کھا کر کے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ نماز پڑھ لے گا, تم کو بھی اتنا ثواب مل گیا جیسے تم نے ایک نماز اور پڑھ لی. تمہارے یہاں کی افطاری کر کے کسی نے روزہ افطار کر لیا تو پورے طور پر تم کو اتنا ثواب مل گیا جیسے تم نے ایک روزہ اور رکھ لیا. یہ امام الانبیاء نے فرمایا. بتاؤ کتنے ثواب کے کام ہے. ہم بدماشوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں, حرام خوروں پر کتنا خرچ کرتے ہیں, پورے طور پر دنیا کے ناچنے والوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں, دنیا کے ڈرامے بازوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں. اگر یہی اسٹیج ہوتا, یہی پنڈال ہوتا, یہی سامعین ہوتے, اس میں کوئی ناچنے والا آ جاتا, آپ اس پر لاکھوں لٹا دیتے, لاکھوں کی فیس بھی لے کر کے جاتا, لاکھوں پورے طور پر آپ سے لے کر کے بھی انعام کے طور پر جاتا. ہاں آپ کے کانوں پر جو نہیں رینگتی. اور اگر کوئی عالم, کوئی حافظ, کوئی محدث, کوئی مفسر, کوئی شاعر, کوئی وقت کا اللہ کا ولی تم سے 2-4-10 ہزار کا اپنے مدرسے کے لیے سوال کر دے, اپنے لیے نہیں, ان بچوں کے لیے جو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, یتیموں کے بچے پڑھتے ہیں, کمزوروں کے بچے پڑھتے ہیں, جن کے گھر میں کھانا نہیں, پانی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, ان کے لیے اگر 2-4 ہزار کا سوال کر دیں تو آپ کا منہ بنا رہتا ہے. آپ ان کو فقیر کہنے لگتے ہو, آپ ان کو گری نگاہ سے دیکھتے ہو. کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, جو قوم ناچنے والوں کو لاکھوں دے گی اور مدرسے کے مدرس کو, مسجد کے امام کو 5,000 دینے سے بھی قاصر رہے گی, اس قوم میں ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے, کوئی حافظ اور عالم پیدا نہیں. نعرہ تکبیر. پیچھے والے کے منہ میں لڈو رکھے ہوئے کیا؟ وہی بولے میں چل گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء کرام, حفاظ کرام, نعرہ تکبیر. واہ واہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلو سمجھ میں تو آیا. عزیزم ثاقب حسین صاحب کو اتنا سمجھدار ہے کہ سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. الحمدللہ. آپ بھی سمجھیں گے, جہاں بھی جائیں گے سمجھیں گے. حالانکہ میں ان باتوں کا عادی نہیں ہوں کہنے کا, لیکن اب کیا کروں, سماج کا درد ہے. میں اپنے علماء کا درد میں نہیں بیان کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ بیچاری مظلوم قوم ہے.
ہاں یہ مظلوم قوم ہے، یہ مظلوم ہو، یہ یتیم ہو گئے بالکل. آپ نے ان کو یتیم بنا دیا، آپ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے. اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ سے سوال ہوگا میدان محشر میں. آپ مجھے دوبارہ بھلے نہ بلائیں لیکن آج جو دل میں ہے کہیں کہ رہوں گا. کیوں؟ الحق مر، مولانا حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے. سچائی بیان کرنی پڑے گی آخرکار. کب تک اپنی زبانوں کو خاموش رکھا جائے؟ کب تک ہم مظلومیت کا شکار ہوتے رہے؟ کب تک ہمارے مسجدوں کے امام، مسجدوں کے اماموں کا کیا حال ہے؟ سب سے زیادہ گری نگاہ سے اگر کسی کو دیکھا جاتا ہے تو مسجد کے امام کو. سب سے زیادہ، سب سے کم تنخواہیں اگر کسی کی ہیں تو مسجد کے امام کی، ہمارے دور کے مدرسے کے مدرسین کی سب سے کم تنخواہیں. اور سب سے زیادہ کم تنخواہیں ہم نے اس علاقے میں دیکھی. اب باہر نکل کے دیکھیے، آخر ہمارے بچے ہماری مسجد میں تراویح کیوں نہیں پڑھانا چاہتے؟ امامت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آج کا ہمارے گھر کا ایک فرد، گھر کا ایک ذمہ دار اپنے بچے کو حافظ کیوں نہیں بنانا چاہتا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سماج نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے، قوم نے اس کے ساتھ کون سا سلوک کیا ہوا ہے. قوم نے اس کو در بدر کا بھکاری بنا دیا. ایک مسجد کا امام جس کی ذمہ داری مسجد کی صفائی کرنا بھی ہے، جس کی ذمہ داری آذان کہنا بھی ہے، جس کی ذمہ داری پورے طور پر چندہ وصولنا بھی ہے، جس کی ذمہ داری پھر اتنے پر بس نہیں، پھر بھی اس کو آپ 5000 روپے دے رہے ہیں اور اپنا گھر چلانے کے لیے اس بیچارے کو آپ کے بچوں کو پڑھانے کے بعد کسی دوسرے کے گھر میں جا کر ٹیوشن پڑھانا پڑ رہا ہے، کسی کے گھر میں جا کر کے ان کی چمچہ گیری کرنا پڑ رہا ہے. شاید ان سے 100-200 روپے مل جائیں تاکہ ہمارے نرما اور صابن کا خرچ نکل آئے. یہ اماموں کی قدر ہے. امام الانبیاء نے تو فرمایا تھا الامام ضامن، الامام ضامن. یہ امام ضمانت دار ہے، یہ امام تمہاری نمازوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پورے طور پر پہنچانے والا ہے. اماموں سے پوچھا جائے گا، امام ذمہ دار ہے، اتنے ذمہ داری نبھانے کے بعد بھی اگر وہ آپ سے 2 دن کی چھٹی کا مطالبہ کر لیتا ہے تو پورے طور پر آپ کا منہ بنتا ہے. کیوں؟ کیا اماموں کی بیویاں نہیں ہیں؟ کیا مولویوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کا گھر نہیں ہے؟ کیا ان کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ آپ مرسیڈیز میں گھومیں، امام کی ٹوٹی سی سائیکل بھی آپ سے گوارا نہیں ہوتی، آپ اس پر بھی سوچتے ہیں. اگر کسی مسجد کا امام نے یا مدرسے کے مدرس نے ایک بائک خرید لی، آپ ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ CBI کی طریقے سے آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آپ اپنی زبان سے غلط باتیں کہتے ہیں کہ اس نے ضرور مدرسے کا چندہ کھایا ہوگا، ضرور اس نے مدرسے کو لوٹا ہوگا، ضرور اس نے غریبوں کا حق کھایا ہوگا. لیکن آپ نہیں جانتے کہ امام، یہ مدرس، یہ مدبر، یہ مفکر، یہ عالم، یہ علماء کسی کا حق نہیں کھاتے، بلکہ جو بھی دوسروں کا حق کھاتا ہے وہ ان کے حق کو پورے طور پر اس سے چھین کر اس کو سونپ دیا کرتے ہیں جس کا حق ہوا کرتا ہے. بے شک آپ ان علماء کو نہیں جانتے. سب کچھ آپ کی اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود بھی وہ آپ کو نمازیں پڑھا رہا ہے. پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا؟ اذانیں کون دیتا ہے؟ نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ یہی علماء ہیں، یہی علماء ہیں. خوب یاد رکھو، جب تک یہ علماء زندہ ہیں، اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، ہاں جب تک یہ علماء زندہ ہیں، آپ کا اور آپ کی اولادوں کا ایمان سلامت ہے. جس دن یہ دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، آپ کی اولادیں پورے طور پر یہودی اور مرتد بن جائیں گے. بے شک جن علاقوں میں علماء نہیں ہیں، آپ دیکھیں ان کے حالات جا کر کے. آپ تو اپنے گھر میں پڑے سوئے رہتے. مجھ سے پوچھو، میں ہندوستان کے چپے چپے کا چکر لگاتا ہوں. آپ کشی نگر کے علاقے کا دورہ کیجئے، بہار کا اور یوپی کا بارڈر پڑتا ہے. ابھی بیمار ہونے سے قبل میرا وہاں کا دورہ ہوا. وہاں کے لوگ مرتد بن رہے ہیں، وہاں کی بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں، قادیانیت زوروں سے پھیل رہی ہے.
شکیل بن حنیف اپنے گروہوں کو اس علاقے میں بھیج چکا ہے اور تمہاری یوپی میں انٹری ہو چکی ہے۔ اے ملک ہندوستان کے غیور نوجوانوں، اے موبائلوں پر ٹی وی سے چپکے رہنے والے ہمارے نوجوانوں، تم تو شام ہوتی ہے مرے ہوئے کتے کی طریقے سے پڑ جاتے ہو اور ان ٹی وی سیریلوں کو دیکھا کرتے ہو، لیکن تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کشی نگر کے علاقے میں تمہاری بہنیں برباد ہو رہی ہیں، تمہارے اپنے اسلام سے نکل لے۔ وجہ کیا ہے؟ دو وجہ میں نے جا کر کے علاقے کا دورہ کیا۔ مولانا مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ بنات کا مدرسہ چلاتے ہیں الحمدللہ، تقریباً 2000 بچیاں حضرت کے مدرسے میں پڑھتی ہیں۔ 1.5 گھنٹے ان بچیوں کے درمیان بھی میرا خطاب ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انہوں نے یہ بات مجھے بتائی اور انہوں نے ایک تنظیم بھی بنا رکھی ہے جو باقاعدہ اس پر کام کر رہی ہے۔ وہ جا کر کے ان کو راتوں کے سناٹے میں سمجھاتے ہیں بھائی اپنے دین سے مت پھریے، اپنے ایمان سے مت پھریے، لیکن ان کو ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، کوئی دین بتانے والا نہیں ہے، دین سمجھانے والا نہیں ہے، اسی لیے وہ قوم مرتد ہو رہی ہے۔ نوجوانوں، مسلمانوں، تم بھی خیر مناؤ، ان علماء کی قدر کر لو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور رب کا قانون یہ ہے، رب کا فتویٰ یہ ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے ان نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے، اگر تم نے میری نعمتوں کی قدر نہیں کی تو تم سے میں نعمتوں کو چھین لوں گا اور ایسوں کو یہ نعمتیں دے دوں گا جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا جب ہماری مائکیں اتار دی گئی مسجدوں کے مناروں سے، لاؤڈ اسپیکر اتارے گئے تھے کہ نہیں اتارے گئے؟ پتہ نہیں اس علاقے میں بھائی ہمارے بہت سے احباب ہیں، ببلو بھائی ہیں، دیگر حضرات ہیں، ان حضرات نے بڑی کوششیں کی، مجھے پتہ بھی چلا الحمدللہ، تو بہت سے علاقوں میں ہمارے علاقے میں بھی اتارنا پڑا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر تو اللہ کا شکر ہے اب تو مائکیں لگ گئی۔ تو اس درمیان میں ویسٹ بنگال میں تھا۔ ویسٹ بنگال ایک ایسی کنٹری ہے اور ایک ایسا صوبہ ہے، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک ہندوستان کے 32 صوبوں میں سے، یہ میں فخر سے نہیں کہتا، یہ بلکہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، تکبر نہیں ہے بلکہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور سارے ملک کا اس عمر میں دورہ کرا دیا 32 صوبوں کا۔ ان تمام صوبوں میں میں نے 2 صوبے ایسے پائے جو میری زندگی کا تجربہ ہے، ان میں ایک صوبہ اڑیسہ، دوسرے صوبہ بنگال، وہاں بڑا امن ہے، وہاں بڑی شانتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے وہاں سیاسی جھگڑے اپنی جگہ لیکن لوگ متحد ہیں، ہندو اور مسلمان آپس میں مل کے رہتے ہیں، وہ پورے طور پر کوئی تعصب کی بات نہیں۔ اب 2-4-5 سالوں میں تھوڑا سا ادھر بھی پورے طور پر لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، ایک بھکت ہوتا ہے، دوسرا اندھ بھکت ہوتا ہے۔ بھکتوں کا تو علاج ہے، اندھ بھکتوں کا کوئی علاج نہیں ہے، چاہے وہ مسلم سماج کے ہوں یا ہندو سماج کے ہوں۔ کوئی بھی دھرم کسی کو پورے طور پر غلط کام کرنے پر نہیں ابھارتا، کوئی بھی دھرم کسی بھی دھرم کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کسی بھی دھرم کو دیکھ لیجئے، کسی بھی مذہب کو آپ پڑھ لیجئے، دنیا کے اندر تقریباً 1019 ریلیجن یعنی تقریباً 1019 مذاہب ہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری کوشش یہ رہتی ہے تمام مذاہب کو پڑھنا، ان کی باتوں کو دیکھنا، اچھی باتوں کو ایکسپٹ کرنا اور جو ان کی اچھی باتیں نہیں ہیں انہیں ڈس ایگری کرنا، اس سے الگ کر دینا اپنے آپ کو، یہ میری زندگی کا ایک مشن ہے۔ تو میں نے 2 صوبے ایسے دیکھے جو جہاں بڑا امن ہے، بڑی شانتی ہے۔ اس دور میں میں مغربی بنگال میں تھا، مغربی بنگال کے مرشد آباد میں تھا۔ مرشد آباد ایک بہت خوبصورت شہر ہے، آپ کبھی اور پھر دوسرے دن میرا کلکتے میں ہاوڑے میں تھا، ہاوڑا کے اندر پروگرام تھا۔ ہاوڑا برج تو آپ نے سنا ہی ہوگا، دنیا کی
عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ دیا انسانوں کو، پورے طور پر پلر نہیں، کوئی پلر نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ یوں ہی رب ذوالجلال نے ایسا دماغ دے دیا انسان کو، وہ پل یوں ہی ٹنگا ہوا ہے، یوں ہی اٹکا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے دنیا کا ایک عجیب کرشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو صلاحیت عطا فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو میں نے وہاں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے یوپی میں بڑا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آذانیں نہیں کہنے دی جا رہی۔ میں نے کہا یہ وہاں کے مسلمانوں پر ظلم نہیں ہے، بلکہ حکومتوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بات ڈالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، بغیر اس کی اجازت کے ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اے دنیا کے انسانوں، یہ سارا ملک میرا ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں۔ اللہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو یہ دنیا کا سی ایم کیسا، یہ دنیا کا پی ایم کیسا، یہ دنیا کا منسٹر کیسا، یہ دنیا کا جج کیسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تل ملک من تشاء، میں نے انہیں بادشاہ بنایا ہوا ہے، جب چاہوں گا ان کا کان پکڑ کر کے نیچے کرسی سے گرا دوں گا، جب چاہوں گا ان کو پورے طور پر نیچے گرا دوں گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر تیرا رب عزت دینے پر آئے، تیرا رب عزت دینے پر آئے، ایک گلی میں بھیک مانگنے والے کو اٹھا کر تخت شہنشاہی کا مالک بنا دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلیل کرنے پر آئے تو ایک وقت کے بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ سب کچھ تو میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا کیا لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہ ہو یہ بھی اللہ کا حکم ہے؟ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کے سوالوں پر مجھے غصہ نہیں آتا بلکہ پیار آتا ہے۔ میں نے کہا ہاں بے شک یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ اللہ کا حکم ہے؟ میں نے کہا بے شک یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو کہنے لگے اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ میں نے کہا دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دنیا میں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ہاں ان میں سے یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک اذان بھی ہے، اذان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب دنیا کے انسانوں نے آزان کی ناقدری کی، اللہ کا فرمان یہ تھا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو تم سے میں وہ نعمتیں چھین لوں گا۔ ہاں جب دنیا کے انسانوں نے، جب دنیا کے مسلمانوں نے، خاص کر ہمارے یوپی کے مسلمانوں نے آزان کی ناقدری کی، اللہ نے ان کے کانوں کو پورے طور پر آزان کی نعمت سے محروم کر دیا۔ یہی ایک وجہ تھی۔ عزیزوں آپ ان نعمتوں کی قدر کرو۔ اب تو الحمدللہ پھر سے سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ سب پورے طور پر نمازوں کی پابندی کرو، آپ نمازوں کی پابندی کرو، والدین کی قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی، ہمارے اکثر نوجوان پورے طور پر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ عزیزوں ہائے ہائے مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ میرا والد تو 10 سال پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن میری ماں بھی اسی سال 12 جون کو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں پورا یتیم ہو چکا ہوں، نہ میرے باپ ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے۔ ہاں میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ عزیزوں آج مجھ سے پوچھو ماں کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ نوجوانوں اگر آپ کے ماں موجود ہے، جانا اس کے پاؤں پکڑنا، اس کے پیر دبانا، اس کا سر دبانا، ہاں اس کی پیشانی کا بوسہ دینا۔ جس دن یہ نعمت آپ سے چھین لی گئی اس دن پورے طور پر آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس دن کے بعد لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی ماں باپ کی دولت کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا 12 جون کو، پیر کا دن تھا، تقریباً مغرب سے پہلے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس وقت گھر پہ
نہیں تھا، باہر تھا۔ میں 10:30 بجے رات میں، 11:15 بجے رات میں گھر پہ پہنچا، دیکھا میری ماں سوئی ہوئی ہے، اور ایسا سوئی ہے کہ اب شاید قیامت تک آنکھ نہیں کھولے گی۔ میدان محشر ہی میں جس کی آنکھ کھلے گی، میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا یہ ابھی بولے گی، ابھی گلے سے لگائے گی، ابھی کہے گی بیٹا سلمان آ گیا ہے۔ جب بھی میں گھر جاتا تھا، ہاں رات کے 11 بجے ہو یا 12 بجے ہو یا 1 بجے ہو، بھائی تو سویا ملتا تھا، بھابھی تو سوئی ملتی تھی، بھتیجے اور بھانجے تو سوئے ملتے تھے، لیکن اگر میرا فون پہنچ گیا، امی جان آج میں گھر پہ آ رہا ہوں، رات کے 2 بج جاتے تھے، لیکن میری ماں سویا نہیں کرتی تھی، وہ دروازے کی طرف نگاہیں جمائے رہتی تھی، اب میرا بیٹا آ رہا ہوگا، اب میرا لال آ رہا ہوگا، اب میرا سلمان آ رہا ہوگا۔ ہاں میں جیسے ہی جاتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے میری ماں میرے انتظار میں کھڑی تھی، چاہے رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، دوپہر کی گرمی ہو، رات کا سناٹا ہو، میری ماں ہر وقت تیار رہتی تھی۔ سب سے پہلے میری ماں باوجود بڑھاپے کے تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا میں گھر گیا ہوں اور میری بھابھی نے میرے لیے چائے بنائی ہو۔ میری ماں سب سے پہلے اپنے کپ کپاتے ہوئی ٹانگوں سے، کپ کپاتے ہوئی ہاتھوں سے کچن میں جاتی تھی، میرے لیے چائے بنا کے لاتی تھی۔ ہماری بھابھی کہتی بھی تھی امی جان میں بناتی ہوں نا، نہیں نہیں نہیں، میرا بیٹا بڑی دور سے آیا ہے، بڑے دنوں کے بعد آیا ہے، آج اس کی ماں اس کو چائے بنا کے پلائے گی۔ میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور روتا جا رہا تھا، اچانک میں جذباتی ہو گیا، میرے منہ سے چند جملے نکل گئے، وہ جملے نوجوانوں تمہیں سناتا ہوں کہ تم اپنی ماں کی قدر کرو۔ میں نے کہا آج کے بعد جب بھی میں گھر آؤں گا، جب بھی میں گھر آؤں گا، ہاں مجھے چچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے، چچا کہنے والی بھتیجیاں تو مل جائیں گی، ماموں کہنے والے میرے بھانجے تو مل جائیں گے، بھائی کہنے والے بہنیں تو مل جائیں گی، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ اے لوگوں، آج کے بعد جب بھی میں گھر جاتا ہوں، 12 جون کے بعد صرف ایک بار میں گھر گیا ہوں، میں گھر جا کر کے میں نے دیکھا گھر پہ جیسے دروازے کو کھولا، مجھ کو وہی تخت نظر آیا، وہی تخت نظر آیا، وہی بیڈ نظر آئی جس پر میری ماں بیٹھا کرتی تھی۔ ہاں لیکن نوجوانوں میں تمہیں کیا بتاؤں، تخت وہی تھا، گھر وہی تھا، دروازہ وہی تھا، تخت پر بچھنے والی قالین بھی وہی تھی، اس پر بچھنے والی چادر بھی وہی تھی، لیکن اس پر بیٹھ کر راہ تکنے والی ماں نہیں تھی۔ اب میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے میری ماں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میں گھر کے اندر نہیں رکا، سیدھا قبرستان کی طرف بھاگ کر کے گیا ہوں، اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر گھنٹوں رویا ہوں۔ پیچھے سے میرا بڑا بھائی گیا، اٹھا کر کے لایا۔ آج بھی مجھے میری ماں جب یاد آتی ہے میری آنکھیں بھر آتی ہیں، کیوں میرا والد بہت پہلے مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، میری ماں ہی ابھی تک میرا سہارا تھی۔ اب کون ہے؟ جب میں گھر سے نکلتا تھا یہ میری ماں میرے سر پر ہاتھ رکھا کرتی تھی، کامیابی کی دعا کیا کرتی تھی، سفر کی سلامتی کی دعا کیا کرتی تھی۔ اب کون ہے جو شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، جو میرے سفر سے واپسی کی دعائیں کرے گا؟ نوجوانوں، ان ماں کی قدر کرو، ان ماں کی قدر کرو، انہیں اللہ کے لیے رسوا نہ کرو، انہیں ناراض نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک دن میرا نبی رونے لگا، ابو بکر نے پوچھا میرے نبی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ابو بکر کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اپنی ماں کو اس پورے طور پر جوانی کے عالم میں دیکھتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا، نماز فجر کے لیے پورے طور پر نیت باندھ چکا ہوتا، میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا کہ میری ماں آواز دیتی محمد، میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور حاضر ہو جاتا، کہتا لبیک یا امی، آئے میری ماں
میں تیرے قدموں میں حاضر ہوں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج کے لیے جب میرے نبی تشریف لے گئے، زندگی میں میرے نبی نے صرف ایک ہی حج فرمایا، کیونکہ تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج ہی فرض ہوا۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، جب پورے طور پر ابوا کی وادی آئی، میرے نبی کے پیچھے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، سارے صحابہ کو روک دیا، تنے تنہا وقت کا بوڑھا نبی جس کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، جس کی داڑھی کے 17 بال سفید ہو چکے ہیں، حضرت انس کی روایت کے مطابق 21 بال سفید ہو چکے ہیں، یہ میرا نبی اپنی ماں کی پورے طور پر قبر پر جاتا ہے اور ایک معصوم سے بچے کی طرح اپنے گھٹنوں پر سر رکھتا ہے اور تڑپ تڑپ کر روتا ہے۔ پیچھے سے ابو بکر گئے، کندھوں کو پکڑا، یا رسول اللہ یہ کون ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میرا نبی کہتا ہے ابو بکر یہ میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ابو بکر آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ نوجوانوں، ماں زندہ ہے، جا کر اس کی قدر کر لو، والد زندہ ہے، اس کی قدر کر لو۔ یہی مائیں ہیں جنہوں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا۔ ہاں ہاں تم 9 مہینے پیٹ میں رہے ہو، ہاں ہاں نہ جانے کتنی مرتبہ درد ہوا ہوگا، کتنی مرتبہ درد ہوا ہوگا۔ میری ماں کو، آپ کی ماں کو، آپ کو کبھی اندازہ ہے؟ مرد حضرات تو پڑے سوئے رہتے ہیں، لیکن یہ بیچاری کبھی چھت کے اوپر جاتی ہے، کبھی آنگن میں ٹہلتی ہے، کبھی آنگن میں ٹہلتی ہے، آسمان کے ستاروں سے باتیں کرتی ہے، کبھی چاند کو نہارتی ہے، کروٹیں بدلتی ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں۔ القرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا، جز بن گیا تیرا رب، مہر لگا دی تیرے رب نے۔ کیا اللہ تعبد الا اياه، کہ تو عبادت تو اللہ کی کرے گا، لیکن وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ، فرمائے دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی پورے طور پر نرمی کے ساتھ بات کرنا، ان کے سامنے جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، محبت کے ساتھ ان پیش آنا۔ ہاں ہاں، اور ان کے لیے دعا کیا کرنا، اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اوف تک نہ کرنا، ان کے سامنے اوف تک نہ کرنا، اور ان کے لیے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، جیسے میرے ان والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے، ایسے اے اللہ تو ان پر رحم کر۔ دیکھو بچپن میں کتنا مائیں ہماری خدمت کرتی ہیں، ہماری گندگیاں دھوتی ہیں، غلاظت صاف کرتی ہیں۔ ہاں ہاں، ان کی خدمت کیا کرو جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں۔ اب بہت جلدی میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں، بہت جلدی آپ سے پورے طور پر رخصت ہونے والا ہوں، 2-4 منٹ اور آپ کے درمیان میں ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ماؤں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے نوجوان ہیں جو آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی ماؤں کی خدمت کریں گے؟ ماشاءاللہ سب نے ہی ہاتھ اٹھا دیا۔ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے والدوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ؟ سارے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ ہاں ہاں، بہنوں کی خدمت کرو، بہنوں کی خدمت کرو۔ بس آخری پیغام دے کر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایک بہن کا مولانا میرے پاس فون آیا، ہزاروں بار میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں، جہاں جاتا ہوں یہ ضرور کہتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے ضرور اپیل کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان پورے طور پر بیدار رہیں، بھولا ہوا سبق پھر سے یاد آ جائے۔ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، رونے لگی، کہنے لگی حضرت جی
حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ ابا کے مرنے کے بعد اب میرے بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے، میں غریب ہوں، جب بھی فون کرتی ہوں میرے بھائی فون نہیں اٹھاتے، اس وجہ سے میں ان سے کچھ مانگنے لگوں گی۔ حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، دکان میں مکان میں حصہ نہیں چاہیے، یہ بہنا تو پیار کی بھوکی ہے بھائیوں کی۔ آپ میرے بھائیہ سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے فون پہ بات کر لیں۔ جب اس بہن نے یہ بات کہی میرے دل میں آیا بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کی منتظر رہتی ہیں۔ اسی لئے نوجوانوں میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ہاں کہ اگر تم اپنی سسرال کو ہفتے میں 10 مرتبہ فون کرو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہفتے میں 1 مرتبہ کم سے کم پورے طور پر اپنی بہن کی خیریت ضرور معلوم کیا کرو، اپنے بہن کو ضرور فون کر لیا کرو۔ آپا آپ کیسی ہیں، باجی آپ ٹھیک ہیں، اپی جان آپ کیسی ہیں، آپ ان کی خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو۔ جب عید کا موقع آیا کرے اپنی بیوی کو تم 10,000 کا جوڑا بنوا کر کے دو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم 100 200 500 روپے کا ایک سوٹ خرید کر کے اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو، اس کو بھی گفٹ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم آپ کا بہنوئی اگر آپ کی بہن کو 10,000 کا جوڑا خرید کر کے دے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، لیکن آپ پورے طور پر اگر 500 کا جوڑا لے کر کے پہنچ جائیں گے آپ کی بہن محلے بھر کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھائیا لایا ہے، دیکھو یہ میرا بھائی لایا ہے، دیکھو یہ میرے میکے سے آیا ہے، میرے ابا نہیں تو کیا ہوا، اماں نہیں تو کیا ہوا، میرا بھائیا میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ ہاں اپنے بچوں کو ہزاروں کے گفٹ دلانے والوں کم سے کم 100 200 کے گفٹ اپنے ننھے بھانجوں کو بھی دلا دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم آپ کے بیٹے آپ کے 10,000 کا گفٹ پا کر کے آپ کو 1 مرتبہ تھینکس نہیں کہیں گے، لیکن آپ اپنے بھانجے کو جو 100 200 کا گفٹ دلا دیں گے، شوز دلا دیں گے، کپڑے دلا دیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے، دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے، یہ میرے ننیحال سے آیا ہے، یہ میرا مامو لایا ہے، کتنا خوش ہو جائیں گے، ہاں کتنا خوش ہو جائیں گے۔ جس دن والد کا جنازہ نکلتا ہے اس دن بیٹیاں بہت رویا کرتی ہیں، ابا کے جنازے کی چارپائی کا پایا پکڑ کر میں نے ایک بہن سے پوچھ لیا بہن کیوں رو رہی ہے، وہ بہن روتے روتے کہنے لگی حضرت جی آج میرے باپ کا جنازہ اٹھ گیا، آج کے بعد میرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ بھائیوں یہ کہنے مت دیا کرو اپنی بہنوں کو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا جب تک تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ کبھی کبھی بہنوں کو لینے کے لیے پہنچ جایا کرو، بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چاہیے، چل کچھ دن گھر رہ کر کے ہاں بہنا کبھی کبھی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو، بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، بہن بوڑھی ہو گئی تو کیا ہوا، کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایک ہی تھالی میں کھانا کھا لیا کرو اور کہا کرو بہنا میرا دل کرتا ہے جیسے بچپن میں ہم دونوں ایک دوسرے کے تھالی میں کھانا کھایا کرتے تھے ویسے ہی آج بھی کھاتے ہیں۔ یہ محبتیں، یہ پورے طور پر شفقتیں، یہ عنایتیں جب گھر کے اندر آئیں گی تو انشاءاللہ گھروں کے ماحول درست ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں دی ہیں اور اس نے ان بیٹیوں کی خدمت کی، ان بیٹیوں کو پالا پوسا بڑا کیا، پھر جب بڑی ہو گئی بالغ ہو گئی تو ان کا نیک دیندار گھرانے میں نکاح کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اگر دو ہو، فرمایا 2 پر بھی یہی وعدہ، اگر 1 بیٹی ہو 1 پر بھی یہی وعدہ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اگر والد کا انتقال ہو جائے، بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کرے، بھائی اپنے بہنوں کو پڑھائے لکھائے، تو میرے نبی نے فرمایا ہاں سنو اگر اللہ نے کسی کو 3 بہنیں دی ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بھائی نے اپنے 3 بہنوں کو پڑھایا لکھایا اور جب وہ بالغ ہو گئی اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دی، شادیوں کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہا تو اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ان
کعب بن رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہوں، فرمایا 2 پر بھی یہی وعدہ، ایک بہن کی خدمت کرے، ایک پر بھی یہی وعدہ۔ نوجوانوں یہ ہمارا دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے، کتنی محبتوں والا دین ہے، کتنی شفقتوں والا دین ہے، عنایتوں والا دین ہے۔ نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ، گھر جنت کا باغ بن جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے مٹ جائیں گے۔ ہاں آج سے وعدہ کرو، جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد جو زندگی گزرے گی وہ انشاءاللہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ کہو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم محبت کے اعتبار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ بہنوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، ماؤں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، بیٹیوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ، بوڑھوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ، علماء کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اماموں کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا، اتنی دیر خطاب کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، طبیعت اتنی ناساز تھی، لیکن آپ کی محبتوں کے سہارے اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے رب نے جو باتیں پورے طور پر عرض کرنے کی پورے طور پر توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت ہی شکر گزار ہوں میں عالی جناب قاری شرافت بسوانی صاحب کا، حضرت مولانا محمد عرفان صاحب القاسمی کا اور دیگر تمام اراکین کمیٹی کا۔ آپ نے بہت اچھا انتظام فرمایا، آپ نے بہت اچھی علماء کرام کی شورا اعظام کی آپ نے قدر فرمائی، اور ہمارے جو ناظم اجلاس ناظم مشاعرہ ہیں عزیزم ثاقب حسین بڈو پوری، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب ترقیات سے نوازے اور ان کو مزید سنت رسول میں ڈھلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کمیاں ابھی مجھے نظر آ رہی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ آگے چل کے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں شاید وہ سمجھ بھی گئے ہیں، ہمارے علماء کے بھی چہرے مسکرانے لگے ہیں۔ میں بے تکلف انسان ہوں، بغیر کسی سے ڈرے ہوئے سب کچھ کہہ دیا کرتا ہوں، میں صاف کہنے کا عادی ہوں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ میں پورے طور پر اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ باتیں کہتا ہوں کہ جو حق کہا جائے، سچ کہا جائے اور ثواب کی نیت سے کہا جائے، اس پر کوئی برا نہیں مانا کرتا، اس کو کوئی پورے طور پر غلط نہیں سمجھا کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بچیاں مائیں جو بھی ہیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو العیام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غداب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔